اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے سماج ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان مہدی علی جنتی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈی ڈی او کواردو کمرہ اور کواردو ہائی سکول بوائز ہائی سکول کے پرنسپل جناب سر محمد فیض صاحب۔ تو پروگرام میں آنے پر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر محمد فیض صاحب ایک سال سے اپنی فرائض انجام دے رہے ہیں، خدمات بحسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور بھی ہے کہ ایک شفیق اور نرم دل استاد ہے، اور مدیریت میں بھی ان کی اعلیٰ کارنامے ہیں، اور جو ابھی اس وقت ہائی سکول کواردو میں ایز اے پرنسپل موجود ہے، تو ہائی سکول کو بھی بہت سے ترقیاتی کاموں میں آگے کیا ہے، اور یہاں پہ جو مسائل تھے ان کو کافی حد تک انہوں نے حل کیا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور اور عوامی رائے یہی ہے۔ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ نے ابھی تک کیا کیا کام کیا ہے، اور انشاءاللہ آگے کیا کرنے کا آپ عزم رکھتے ہیں، اور اپنے جوانوں سے آپ کیا بسم امید اللہ رکھتے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ سماج ٹی وی کا شکریہ، برادران کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، ہمارے ادارے میں آپ لوگ تشریف لائیں۔ تو مجھے فیض محمد میرا نام ہے، اور میں اکتوبر 2004 میں گورنمنٹ سیکٹر میں ایز ایم ٹی بی ایس 9 کی حیثیت سے شامل ہوا تھا، اور 2011 میں میرا ٹی جی ٹی 16 کے طور پر اپ گریڈیشن ہوا۔ کوشمرہ گرلز ہائی سکول میں تقریباً 12 سال میں ٹیچنگ کرتا رہا، اس سے پہلے کوشمرہ بوائز ہائی سکول میں 2.5 سال ٹیچنگ کرتا رہا، کیریئر گائیڈنس میں تقریباً 12 سال ٹیچنگ کرتا رہا، اور 2018 میں ایف پی ایس سی لیول پہ ہیڈ ماسٹر بی ایس 18 کے جو ٹیسٹ انٹرویو ہو گئے تھے، اللہ کا فضل و کرم کہ میں نے جی بی لیول پہ اس کو کمپلیٹ کیا اور میری سلیکشن ہو گئی، اور ہیڈ ماسٹر بی ایس 16 کی حیثیت ہیڈ ماسٹر بی ایس 18 کی حیثیت سے میری نومینیشن ہو گئی، سلیکشن ہو گئی۔ پھر گمبا گرلز ہائی سکول میں مجھے ہیڈ ماسٹر بنا کے بھیجا، 2-3 مہینے کے بعد مجھے یہاں کواردو ہائی سکول میں ہیڈ ماسٹر بنا کے بھیجا۔ اس وقت یہاں ہائی سکول کواردو میں ڈی ڈی او پاور نہیں تھا، ڈی ڈی او کچورا کے انڈر کواردو کمرہ کے تقریباً 20 سکولز آتے تھے۔ پھر ہمارے علاقے کی خوش قسمتی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کواردو کمرہ کے لیے ایک الگ ڈی ڈی او شپ کا اہتمام کیا، اس کو پروسیس میں ڈالا، اس کی منظوری ہو گئی، اور جون 2021 میں مجھے ایک ڈی ڈی او کی حیثیت سے یہاں پہ انہوں نے پاور ڈیلیگیٹ کیا۔ کواردو کمرہ کے تقریباً 20 سکولز میرے انڈر آتے ہیں، جن میں سے تقریباً 9 پرائمری سکولز ہیں، باقی 6 مڈل سکولز ہیں، اور 5 ہائی سکولز ہیں۔ تو تقریباً 1850 تک سٹوڈنٹس ہیں اس وقت ہمارے ڈی ڈی او میں، اور ٹیچرز کی تعداد پورے ڈی ڈی او کواردو کمرہ کے سکولز میں ٹیچرز کی تعداد 60 ہے۔ باقی جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے، جس میں کلرکس آتے ہیں، لیب اسسٹنٹس آتے ہیں، گریڈ 1 آتے ہیں، تو سب کو ملا کے 92 ہے اس وقت ہمارے امپلائیز کی تعداد۔ کواردو کمرہ کے جتنے بھی سکولز ہیں، 20 سکولز، اس میں 92 تک یہاں پہ ملازمین ہیں۔ تو ان سب کے جو کوششوں کی وجہ سے ہمارے علاقے میں تعلیمی نظام میں کافی حد تک بہتری آ گئی ہے۔ الگ ڈی ڈی او پاور ملنے کی وجہ سے اب ہمارے ملازمین کے لیے مشکلات کافی کم ہو گئے۔ پہلے کچورا جانا پڑتا تھا، اب ان کے سارے مسائل اپنے گھر کی دہلیز پہ ہی یہاں پہ سروس بک سے لے کے سیلریز کے جو ایشوز ہیں تو ان سے لے کے باقی جتنے بھی معاملات ہیں تو وہ سارے ادھر کواردو لیول پہ ہی حل ہوتے ہیں، کمرہ سے بھی یہاں پہ ہی آتے ہیں۔ تو میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہا ہوں، جتنے بھی ہمارے ڈی ڈی او لیول کے انچارج صاحبان ہیں ان کے ہم وقتاً فوقتاً یہاں پہ میٹنگز کا انعقاد کرتے ہیں، اور جو بھی لائحہ عمل ہے ان کو میں بتاتا ہوں، جو بھی فیڈ بیک دینا ہوتا ہے ان کو میں اسی انداز میں بتاتا ہوں جو ہمارے ہائی اپس ہیں، ڈائریکٹر صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب، تو ان کی طرف سے جو ہمیں آرڈرز ملتے ہیں ان تک میں کنوے کرتا ہوں، اور اسی حساب سے ہم اپنا نظام بہترین انداز میں چلا رہے ہیں۔ صرف اسی کواردو ہائی سکول کی حد تک میں بات آپ کے لیے کر سکتا ہوں کہ میرے آنے سے پہلے چونکہ ڈی ڈی او پاور نہیں تھا، الگ بجٹ نہیں ملتا تھا، تو یہاں کی جو رینویشن کا کام تھا، مثلا پینٹنگ وغیرہ کا کام، باقی سکول بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے کافی مشکلات تھی بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے الگ ڈی ڈی او پاور دے کے اب ہماری اپنی بجٹ ہمارے اپنے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے، تو
اسی حساب سے ہم نے اپنے فیڈنگ یونٹس کے جو ان کے حصے تھے وہ سارے ان تک پہنچا دیے، اور مرکزی سکول کا جو اپنا حصہ تھا تو اسی سکول پہ ہم نے لگا دیا، اور رینویشن کے حوالے سے ہم نے آفیسز کو بہترین انداز میں بیوٹیفائی کیا، ان کی پلاننگ وغیرہ کر دی، اور کلاس رومز برآمدے اور باقی جتنے بھی کلرک آفس ہے اور باقی جو چوکیدار روم ہیں، آئی ٹی لیب ہے، سائنس لیب ہے، تو سب کی ہم نے بہترین انداز میں، جو گزشتہ ہمارا فصل کاٹ کی چھٹیاں تھی جولائی میں جو ہو گئی تھی، تو تقریباً 20-25 دن اسی پہ لگا کے چھٹیوں کے دوران ہم نے بہترین انداز میں رینویشن کا کام بھی کمپلیٹ کر دیا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ بجٹ میں جو ہمارا نیکسٹ فیز آ جائے گا تو اسی حساب سے ہم باقی جو کام ہے، اب میری یہ خواہش ہے کہ مرکزی سکول کو تھوڑا سا کم فوکس کر کے، جو میرے فیڈنگ یونٹس ہیں جن کی حالت کافی حد تک کا خراب ہے، تو ان فیڈنگ یونٹس کو بھی میں برابر کے حساب سے فنڈز تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ویسے تو ڈی ڈی او کے اس میں بجٹ میں الگ الگ پرسنٹیج ہوتا ہے، ڈی ڈی او کا مرکزی جو سکول ہے تو اس کا 40% ہوتا ہے، باقی 60% ہم نے ان کے اسٹوڈنٹس کی تعداد کے حساب سے ان میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی یہ ہے کہ نیکسٹ جو بجٹ ہے اس میں میرا اپنا یہی خیال ہے کہ میں فیڈنگ یونٹس کو کچھ زیادہ فوکس کروں گا، تاکہ ہمارے جو پرائمری ایجوکیشن ہے، مڈل سیکشن کے جو ہے بیسکس اب ہمارے مضبوط ہوں گے، تو انشاءاللہ پھر ہمارے پاس ہائی سکولز میں بہترین اور ٹیلنٹڈ اور کمپیٹنٹ اسٹوڈنٹس آ جائیں گے۔ ٹیچرز کی اب ماشاءاللہ سے مجھے بہترین ٹیم ملی ہوئی ہے، ایک سے بڑھ کے ایک کمپیٹنٹ اور کوالیفائڈ ٹیچرز یہاں پہ موجود ہے، تو ٹیچرز کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن ایک ایشو صرف یہی ہے کہ ہمارا بیک ورڈ ایریا ہونے کی وجہ سے والدین کی طرف سے تھوڑا سا کم اسٹوڈنٹس کے اوپر وہ فوکس کرتے ہیں، ان کی طرف کم توجہ دیتے ہیں، تو ہم وقتاً فوقتاً یہاں پہ پی ٹی ایمز وغیرہ کا بھی انعقاد کرتے ہیں۔ ہر منتھلی ٹیسٹ کے اینڈ میں جو رزلٹ اناؤنسمنٹ ہوتا ہے تو اس میں والدین کی شرکت کو ہم لازمی قرار دیتے ہیں، یہاں پہ بلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو والدین یہاں پہ آ کے پھر اپنے بچوں کا پروگرس دیکھتے ہیں، اور اسی حساب سے ہم بچوں کی جو اکیڈمک اپلفٹ ہے یا جو ان کی قابلیت ہے، صلاحیت ہے، ان کو ڈسٹرکٹ کے دوسرے جو سکولز ہیں تو ان سٹوڈنٹس کے ہم پلہ کرنے کی ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ تو پرائمری سیکٹر اب ہمارا مین فوکس ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان اور جی بی گورنمنٹ ہمارے چیف سیکریٹری صاحب اس حوالے سے کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو ان کا کہنا یہی ہے کہ آپ جتنے بھی کمنگ پروجیکٹس ہیں تو ان میں جو پرائمری سیکٹر کے ہیں سکولز، تو ان میں 6 ٹیچرز پہلے سے ہی وہ پہلے فیز میں ہی دے دیں گے، 6 کلاس رومز ہوں گے، 6 ٹیچرز دیں گے۔ تو اب ہمارے اکثر پرائمری سکولز میں 2 ٹیچرز ہیں، 2 سے کم تو اس وقت اللہ کے فضل سے کسی بھی پرائمری سکول میں نہیں ہے۔ کچھ کو میں نے اس سال جو ہمارے ای ایس ٹی کے نیولی انڈکٹڈ ٹیچرز آئے تھے تو کچھ کو تو میں نے 3 ٹیچرز بھی دیے ہیں، تو باقی پرائمری سکولز میں 2 ہیں، تو انشاءاللہ کمنگ ایئرز میں 6 ٹیچرز پرائمری سکولز میں بھی آئیں گے، تو بیسک کافی ہمارا جو اس وقت کمزور ہے تو کافی مضبوط ہوگا، اچھے اسٹوڈنٹس اور ان کے بیسکس مضبوط ہو کے اوپر آ جائیں گے، تو وہ ہائی لیول پہ آ کے ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوں گی۔ اور میری بھرپور خواہش یہی ہے، چونکہ میں اسی ادارے سے مڈل پاس کر کے نکلا ہوں اور میں نے جی بی لیول پہ کمپیٹ کر کے 18 کا ٹیسٹ ایک پاکستان کے ویل ریکگنائز جو ٹیسٹنگ باڈی ہے پی ایس سی کے تھرو پاس کر کے آیا ہوں، تو اب میری خواہش بھی یہی ہے، دلی خواہش یہی ہے کہ جس طرح ہم جا کے پورے جی بی لیول پہ مقابلے کے امتحانات میں حصہ لے کے سلیکشن کو یقینی بناتے ہیں، اپنی سلیکشن کو، اپنی قابلیت کو یا قابلیت کا لوہا منواتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر بھی یہ کمپیٹنسیز آ جائے، یہ صلاحیت آ جائے، تو ان میں بھی انشاءاللہ اس طرح کی صلاحیتوں کو ہم بروکار لانے کی کوشش کریں گے، پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئی ٹی لیبس ہمارے چیف سیکریٹری صاحب کا شکریہ، فرسٹ فیز میں انہوں نے ایک دے دیا ہمارے بوائز ہائی اسکول کواردو کے لیے، ابھی سیکنڈ فیز کا جو آئی ٹی لیب آیا ہے ہم نے بوائز ہائی اسکول کومرا کے لیے رکھا ہے، تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ فوراً وہ کام شروع ہوگا۔ تو جو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اس میں بچے کافی انٹرسٹ لے لیتے ہیں، باقاعدہ شیڈول کے مطابق ہم آئی ٹی لیب میں لے جا کے ان کے پریکٹیکلس وغیرہ کے انعقاد کو یقینی بناتے ہیں۔ تو ہم صرف اپنی جو تھیوریٹیکل وہ ہے اسٹڈیز یا ٹیچنگ لرننگ کی حد تک نہیں رہتے ہیں، ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس میں جو ہے ان کا جو کنسیپٹس ہے وہ زیادہ کلیئر ہو جائے،
تو سائنس لیبارٹری کی سہولت بھی ہمارے پاس موجود ہے، تو اس میں ہم سائنس کی پریکٹیکلس وغیرہ کرواتے ہیں۔ آئی ٹی لیب آ گیا، تو آئی ٹی لیب میں ہم اسٹوڈنٹس کے اپنے جو آئی ٹی سے ریلیونٹ جو بھی پریکٹیکلس ہیں وہ کرواتے ہیں۔ تو باقی اوورآل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور حال ہی میں ہمارا یہ جو ہائی اسکول ہے وہ ہائر سیکنڈری اسکول کے لیول پہ اس کو اپروول ملا ہے۔ تو اب انشاءاللہ کمنگ ایئرس میں یہاں پہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کلاسز بھی چلیں گی۔ تو یہ سب موجودہ گورنمنٹ کے مرہون منت ہے، جو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہائی آپس ہیں، ہائی آفیسرس ہیں، چیف سیکریٹری ایجوکیشن، ڈائریکٹر صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹرز، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کی اسپیشل توجہ ہے، ٹیچرز کی کمی کافی حد تک پوری کر دی ہے، باقی جتنے بھی فیسلٹیز ہیں تو ان کی کمی کو بھی وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں علاقے کے تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے اس کوشش میں کامیابی و کامرانی عطا کریں۔ آپ کا بہت 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 شکریہ۔ بہت شکریہ سر فیض محمد صاحب کہ آپ نے تفصیلی بریف کیا کہ کن کن مسائل کا شکار رہا اور خود نے کہاں کہاں پہ خدمات انجام دی ہے۔ تو اجازت چاہتا ہوں آپ کا میزبان مہدی الجنتی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ معلوماتی، تفریحی اور نت نئے ویڈیوز دیکھنے اور ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ شکریہ۔